انفارچونیٹ. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو میں نے پلیئر سلیکٹ کرنے ہیں اویلیبل پلیئرس کے حوالے سے. ان کی پلیئرس کی اویلیبلٹی ہوگی تو اس کے بعد ان کو سلیکشن کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا. تو انفارچونیٹلی سیناریو ایسا بن گیا کہ جس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے, جو کووڈ کے پروٹوکولز ہیں وہ جو سیٹ کیے گئے ہیں اس کو میٹ کرنا ہر پلیئر کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے تھرڈ کو آ کے ببل جوائن کرنا ہے. تو اگر وہ کوئی پلیئر تھرڈ کو نہیں آ سکتا اور وہ بزی ہیں کہیں اور, تو اوبیسلی پھر وہ اسکواڈ کا حصہ نہیں بن سکتے, تو وہ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ از ناٹ اویلیبل. تو ان کی اویلیبلٹی ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے اس ٹائم پروفیشنل بیٹسمین ہیں, پرفارمنس اچھی دے رہے ہیں, تو اسکواڈ کا حصہ ہوتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہی از ناٹ اویلیبل ٹو جوائن دا ٹیم آن دا ٹائم. دیکھیے اس میں جوائن یا نہ جوائن کرنے کا سمپل ہے کہ ٹیم نے گیدر ہونا ہے تھرڈ کو, اور اس کے پورے پروٹوکولز ہیں. اتنا بڑا ایک ٹور ہے آپ کا, اس کے جو پروٹوکول سیٹ ہوئے ہوئے ہیں, تو اوبیسلی یو ہیو ٹو جوائن آن دیٹ ٹیم. تو میں نے ڈٹرمن یہی کرنا ہے کہ 3 تاریخ کو جب ٹیم کا ببل بن رہا ہے تو اس کے لیے کون سے پلیئرز اویلیبل ہیں. ہو ایور از ناٹ اویلیبل تو اس کو اسی کیٹیگری میں آئے گی کہ وہ سلیکشن کے لیے اویلیبل نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہی کانٹ میک اٹ آن دا تھرڈ, ان کے پلانس بعد کے ہیں تو از ناٹ کنسیڈرڈ. سینئر پلیئر ہیں T20 اور دوسرا میں نے پوچھا شجیل خان کے حوالے سے کیا ان کا جو ایک فکسنگ کا ہے جو انہوں نے سزا کی ہے وہ ان کی رکاوٹ آ رہی ہے, جو ان کی پرفارمنس اور فٹنس جو ان کی سلیکشن میں رکاوٹ آ رہی ہے؟ دیکھیں, میں اگر شجیل کی بات کرتے ہیں میں تھوڑا سا میں اعظم کو بھی ایڈ کروں گا کہ اوبیسلی ان کی جو بیٹنگ سکلز ہیں یا اس سے تو کسی کو وہ دو رائے نہیں ہوگی کہ وہ ایٹ دا مومنٹ آپ کے بیسٹ پیکیج میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, شجیل کی فارم اتنی اچھی نہیں ہے بٹ وی آل نو واٹ ہی کین ڈو. ان کے لیے ہم نے اوبیسلی جو آپ نے بات کی ہے فٹنس کی اور کچھ اور چیزیں ہیں جن پہ ہماری نظر ہے, تو ان کے لیے ہم نے کچھ بینچ مارک سیٹ کیے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ پلانس کا حصہ ہیں, تو ہم نے ان کو کچھ بینچ مارکس دیے ہیں PSL کے دوران, اور اس کے بعد اگر وہ اچیو کرتے ہیں اس طرح ان کی پروگریس ہوتی ہے ڈیفینیٹلی ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. اور اس سے پہلے آپ نے پوچھا تھا شعیب ملک کا. دیکھیں مڈل آرڈر بیٹسمین میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وٹ ایگزیکٹلی وی آر لوکنگ فار. تو اس میں اگر ہم آپشن دیکھتے ہیں جو مڈل آرڈر ہمارے بیٹسمین اور لاسٹ 2 سال کے ہم پرفارمنسز دیکھتے ہیں, تو اس میں آپ کو کچھ اور جو لڑکے اپ کمنگ ہیں وہ سپیریئر نظر آتے ہیں. ان کے اسٹیٹس بھی آپ کو بہتر نظر آتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ان کا ایکسپیرینس موجود ہے وہاں پہ, لیکن ہماری جو کوشش ہے کہ ورلڈ کپ تک ہمارے پاس جتنے میچز ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو پہلے ہاف ہے ہمارے میچز کا اس کے اندر ہم ڈفرینٹ پلیئرس کو ٹرائی کریں کہ کوئی ایک جگہ خالی ہے وہاں پہ ان لڑکوں کو چانس دیں. لیکن شعیب ملک میں یہ رول آؤٹ نہیں کر رہا کہ ہمارے پلانس میں نہیں ہے, لیکن ایٹ دا مومنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں کرنٹ سیناریو کے اندر تو بیسٹ اویلیبل آپشن ہمارے پاس کوئی نہیں, اس سے بہتر پلیئر جو مجھے نظر آ رہے ہیں اوبیسلی ان کو پریفر کیا گیا. چودھری اشرف اور قادر ہو جائے. دیکھنے میں یہ آیا کہ سلیکشن کمیٹی نے 20 کھلاڑیوں کو اعلان کر کے ایک اپنے آپ کو تنقید سے بچانے کی کوشش کی ہے. کیا سلیکشن کمیٹی میں کوئی خوف ہے کہ 20 کھلاڑیوں کا اعلان نہ کیا تو ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا؟ پچھلی سلیکشن کمیٹی بہت عرصے سے اس بات کو لے کے چل رہی تھی کہ شعیب ملک اور محمد حفیظ ہمارا ورلڈ کپ کا جو ایک ایم ہے اس کے حوالے سے ہم ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. دیکھنے میں اب یہ آ رہا ہے کہ سلیکشن کمیٹی تبدیل ہوئی, ساتھ ہی ماضی کی سلیکشن کمیٹی کے جو پلان تھے ان کو ڈسکارڈ کر دیا گیا. کیا خوف ہے کوئی سلیکشن کمیٹی میں یا کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں کہ PCB کا پلان ہے کہ سینئر کھلاڑیوں کو اس طرح آؤٹ کر دیا جائے؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک 20 کھلاڑیوں والا تعلق ہے تو اوبیسلی جو نارمل اگر سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو 14 کا یا 16 کا اسکواڈ نظر آتا ہے. لیکن جو ہیو ٹو کنسیڈر کہ کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے تو ببل کے اندر آپ کو ریپلیسمنٹ پلیئر چاہیے ہوتے ہیں. دیٹ از دا اونلی ریزن کہ ایکسٹینڈیڈ اسکواڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ ریپلیسمنٹ باہر سے جان سکتی. کووڈ کی جو پروٹوکول ہے ببل میں یو کانٹ واک ان, تو کسی کو انجری ہوتی ہے ساتھ ساتھ جو کنکشن کا رول آ گیا ہے کہ امیجیٹ آپ کو ریپلیسمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر پھر ایکسٹینڈیڈ اسکواڈ آپ کو بنایا جاتا ہے. اس میں وہ ریزن کوئی نہیں ہے کہ کسی کو ویسے ہی بڑا کر دیا ہم نے اسکواڈ. ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, اس کے پیچھے ریزن ہے جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. جیسے ٹیسٹ میچز میں ہوا تھا کہ ہم نے اس کے اندر ڈومیسٹک کے پرفارمرز ہیں ان کو موقع دیا, ان میں سے چند پلیئرز کھیلے, انہوں نے پرفارم کیا اور دکھایا بھی ہے. اس کے پیچھے بھی یہی آئیڈیا کہ نہ صرف کہ ہم وہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزرونگ پلیئرز ہیں ان کو ہم اسکواڈ کا حصہ بھی بنا رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ان کو وہ فیل بھی آتی ہے ٹیم کے ساتھ رہ کے یا ان کو ریوارڈ مل رہا ہے. تو اوبیسلی یہ ہمارے فیوچر پلانس کا حصہ ہے.
बाकी ये है कि वर्ल्ड कप की प्लानिंग डेफिनेटली हम लोगों के ज़हन में भी है, और उसको देखते हुए आपको, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कौन से एरियाज़ हैं और कौन से प्लेयर्स किस रोल के लिए हमें चाहिए। तो जो जो उस रोल पे फिट होगा, परफॉर्म करेगा, आगे PSL भी आ रही है, आगे काफ़ी मैचेस हैं हमारे उसके बाद भी, तो जो जो उसमें परफॉर्म करेगा आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन डेफिनेटली मैं किसी को भी रूल आउट नहीं कर रहा कि हमारे फ्यूचर प्लान्स के अंदर नहीं है। देखिए हफीज़ की फिर मैं बात कहूँगा कि अगर वो थर्ड को अवेलेबल होते तो उनकी परफॉर्मेंस का जो उसमें तो क्वेश्चन है ही नहीं ना, ही इज़ नॉट अवेलेबल सिंपली, ठीक है ना। आसिफ अली भी T10 लीग खेल रहे हैं, ही विल बी हेयर टू जॉइन द बबल ऑन द थर्ड। तो ये सिनारियो हफीज़ का होता तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्शन में आ जाते, तो उसका वो इशू नहीं है। अवेलेबिलिटी का था कि 3 को उन्होंने टीम को रिपोर्ट करनी थी, वो उसमें उनको मुश्किलात आ रही हैं, तो जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है कि उसके बाद वो ज्वाइन नहीं टीम को कर सकते हैं। बाकी देखें जितने भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उन पर हमारी नज़र है, ऑब्वियसली काफ़ी जाएगी। तो रूल आउट मैं किसी को नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ ये है कि शायद वो लग रहा होगा कि सिर्फ स्टैट्स देख के टीम जो बन रही है, सिर्फ स्टैट्स नहीं देखे जा रहे हैं, साथ साथ काफ़ी पोटेंशियल वाली भी चीज़ें देखी जा रही हैं। जो करंट फॉर्म है दैट इज़ द मेन की, कि उनकी करंट फॉर्म कैसी है, आजकल वो कैसा खेल रहे हैं। तो मोस्टली जो बेस्ट अवेलेबल लॉट है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि बेस्ट अवेलेबल जो प्लेयर्स हैं हम उनको पहले प्रेफर कर रहे हैं। डेफिनेटली मैंने उनसे बात की है, लेकिन बात उधर ही है कि वो 3 को ज्वाइन नहीं कर सकते, वो 3 के बाद टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो 3 के बाद आते हैं तो वो फिर बबल का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो इसी वजह से उनको कंसिडर नहीं किया गया कि वो अनअवेलेबल है। 3 को आते तो डेफिनेटली वो स्क्वाड में होते, लेकिन इस बारे में डेफिनेटली उनसे बात हुई है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हुई है। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर दूं, जो 2 मुल्कों के बीच में MOU बना हुआ है उसके हिसाब से 3 फरवरी को बायोसिक्योर क्रिएट होगा। तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जो है बिल्कुल सेपरेट स्क्वाड है, वो भी 3 को चेक इन कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान की टीम है वो भी 3 को। तो ये 2 मुल्कों के बीच का भी एक अरेंजमेंट है जिसमें 3 तारीख को उन्होंने एंटर होना। दूसरी छोटी सी बात की, अगेन विद वसीम्स परमिशन, कादर ने शायद सवाल किया था कि एक बायोसिक्योर से दूसरे बायोसिक्योर, शायद इसमें थोड़ा सा इबाम है क्योंकि वो आ रहे होंगे एक कमर्शियल एयरलाइन से और जहाज के ऊपर ट्रांजिट के अंदर होंगे। तो एक बायोसिक्योर से दूसरे बायोसिक्योर वो है जो इस वक्त करंटली पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम कर रही है कि आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में वो ट्रैवल कर रही हैं, चार्टर्ड फ्लाइट के ऊपर कर रही हैं, और उनकी डेडिकेटेड बुकिंग्स हैं जहाँ भी वो जाते हैं। सो ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है। जहाँ तक आपने फॉर्मेट्स की बात की है, तो पहला काम मैंने आते ही यही किया है कि हम डिटरमिन कर रहे हैं कि कौन सा प्लेयर कौन से फॉर्मेट के लिए सूटेबल है। तो ये नहीं कि T20 में कोई परफॉर्म करेगा तो हम उसको टेस्ट मैचेस भी कंसिडर करेंगे। वो सिंपल आपके सामने है कि जो रेड बॉल में परफॉर्म करेगा वो रेड बॉल के लिए कंसिडर होगा, और जो वाइट बॉल में परफॉर्म कर रहा है वो वाइट बॉल के लिए कंसिडर होगा। बल्कि एट टाइम्स आपको उसमें भी सेपरेशन नजर आएगी 50 ओवर्स की भी और 20 ओवर्स की, क्योंकि आई बिलीव कि जितने फॉर्मेट हैं ये स्पेशलिस्ट जॉब्स वाले हैं कि एट टाइम आप 50 ओवर की परफॉर्मेंसेस को भी आप T20 के साथ मर्ज नहीं कर सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो ये आपको आगे जल्दी चीज़ नजर आएंगी कि फॉर्मेट को हमने मिक्सअप नहीं करना। थैंक यू वसीम। आई थिंक हमने सारे सवाल कवर कर लिए हैं, हर दोस्त को अपॉर्चुनिटी मिली। कोई ऐसी चीज़ जो आप पूछना चाहें या कोई चीज़ जिसका वसीम ने आपको जवाब ना दिया? एनीवन?